بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آج آپ کو بہت ہی خوبصورت واقعہ سنانے والی ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ واقعے کو ضرور پورا سنیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شرابی تھا، وہ بہت ہی شراب پیتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے چند دوستوں کو بلایا، دعوت کی محفل لگائی، شراب لائی گئی اور شراب کی محفل جب گرم ہوئی تو اس شرابی کو خیال آیا کہ شراب کے ساتھ اگر کچھ کھانے پینے کی بھی چیز ہو تو بڑا مزہ آ جائے گا۔ اس نے اپنے غلام کو بلایا اور اس کو 4 درہم دیے اور کہا کہ جاؤ، بازار جاؤ اور کچھ اچھی اچھی کھانے پینے کی چیزیں لے کر آؤ۔ نوکر نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس غلام نے 4 درہم لیے بازار گیا۔ جب وہ بازار سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ کسی مجبور، بے بس اور غریب کو لے کر کھڑے ہیں اور بازار میں زور زور سے اعلان کر رہے ہیں کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا، جو اس کو 4 درہم دے گا میں اس کو 4 دعائیں دوں گا۔ اس غلام کو ایسا لگا کہ اس غریب کی مدد کر دینی چاہیے۔ اس نے اس بزرگ کو 4 درہم دیے، بزرگ نے 4 درہم لیے اور اس غریب کو دیے۔ غریب خوش ہو کر ہنستا کھیلتا ہوا چلا گیا۔ تو اس بزرگ نے اس غلام سے کہا کہ بتا تیری 4 دعائیں کیا ہیں؟ تو غلام نے کہا میری پہلی دعا تو یہ ہے کہ یہ 4 درہم کا بدلہ مجھے مل جائے جلدی سے، تاکہ مجھے مالک کے سامنے جانا ہے تو کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ بزرگ نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اللہ اس کو یہ 4 درہم کا بدلہ اچھا دے دے۔ پھر بزرگ نے پوچھا کہ تمہاری دوسری دعا کیا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ میں غلام ہوں، مجھے میرا مالک آزاد کر دے۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ اللہ اس کو آزادی دے دے۔ کہا کہ تیری تیسری دعا کیا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ میرا مالک شراب بہت زیادہ پیتا ہے، آپ دعا کریں کہ اس کی شراب چھوٹ جائے۔ تو بزرگ نے ہاتھ اٹھایا اور اس کی بھی دعا کر دی۔ پھر بزرگ نے کہا کہ بیٹا تمہاری چوتھی دعا کیا ہے؟ تو اس غلام نے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اور اس پورے بازار کی، میرے مالک کی اور سارے انسانوں کی مغفرت کر دے۔ سبحان اللہ۔ بزرگ نے ہاتھ اٹھا کر چاروں دعائیں کر دی تو غلام اترا سا منہ لیے۔ جب واپس لوٹا تو مالک تو بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی غلام آیا، ایک تو دیر سے آیا، اس کے بعد خالی ہاتھ آیا، تو مالک بہت ہی غصے میں تھا۔ مالک نے کہا کہ کیا بات ہے، میں نے تمہیں 4 درہم دیے تھے کھانے کے لیے، سامان لانے کے لیے، ایک تو تم دیر سے آئے ہو، اوپر سے خالی ہاتھ آئے ہو، کیا بات ہے، کیا ہوا؟ تو اس غلام نے اطمینان سے سارا قصہ سنایا اور کہا کہ میں نے 4 دعائیں اس بزرگ سے کروائی ہیں تو انہوں نے مجھے 4 دعائیں دی ہیں۔ مالک نے جب پورا قصہ سنا تو اس کا دل تھوڑا سا نرم ہوا۔ کہا کہ بتا تو نے 4 دعائیں کیا کروائیں؟ تو غلام نے کہا کہ میں نے پہلی دعا یہ کرائی کہ مجھے یہ 4 درہم کا بدلہ مجھے مل جائے۔ مالک نے کہا کہ جا، میں نے تجھے 4 درہم انعام میں دے دیے۔ غلام خوش ہو گیا۔ مالک نے کہا کہ دوسری دعا کیا کروائی تھی؟ کہ میں نے دوسری دعا یہ کروائی تھی کہ میں غلام ہوں، میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ مالک نے کہا کہ جا، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ مالک نے کہا کہ تو نے تیسری دعا کیا کروائی تھی؟ تو غلام نے کہا کہ میں نے تیسری دعا یہ کروائی تھی کہ میرا مالک بہت شراب پیتا ہے، خدا اس کی شراب چھڑوا دے، اسے نیک بنا دے۔ تو مالک نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ آج سے میں شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ بتا تو نے چوتھی دعا کیا کروائی تھی؟ کہا کہ میں نے چوتھی دعا یہ کروائی تھی کہ خدا میرے اس بزرگ کی، اس غریب کی، سارے بازار کی، میرے مالک کی اور مالک کے دوستوں کی اور سارے انسانوں کی مغفرت کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، آمین۔ مالک نے غلام سے کہا کہ یہ میرے بس میں نہیں۔ بہرحال مالک جب رات کو سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ تو نے اپنے بس کے 3 کام کر دیے، چوتھا کام ہم کر دیتے ہیں۔
ہم نے تیری، تیرے دوستوں کی، تیرے غلام کی اور اس بزرگ کی اور سارے لوگوں کی مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ، ان کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس واقعے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے۔ پہلا سبق تو یہ ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی بھی غریب کی مدد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، چاہے آپ کی حیثیت ہو یا نہ ہو۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہم کو جو بھی کام اپنے بس میں ہو وہ کر دینا چاہیے، تو پھر اللہ جو اس کے بس میں ہے اور اس کے بس میں سب کچھ ہے، وہ اپنا کام کر دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ واقعہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔